کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کالعدم قرار دے دی۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل تمام سیاستدان الیکشن لڑ سکیں گے۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 6-1 کے تناسب سے فیصلہ سنا دیا۔ کہا نااہلی کے لیے شفاف ٹرائل اور بنیادی انسانی حقوق کے تعین کا بھی کوئی طریقہ کار موجود نہیں۔ سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ لکھا۔ نااہلی کالعدم قرار، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا آرٹیکل 62(1)(f) کا از خود اطلاق نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت عدالتی فیصلے اور نااہلی کی مدت کے تعین کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ عدالتی ڈکلیریشن کتنی دیر تک برقرار رہے گا اس کا بھی تعین نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کو آئین سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا۔ نااہلی کے لیے شفاف ٹرائل اور بنیادی انسانی حقوق کے تعین کا بھی کوئی طریقہ کار موجود نہیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ مذکورہ آرٹیکل کے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا ڈکلیریشن جاری کرنا آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کی یہ تشریح آئین کی مختلف شقوں کی یکساں تشریح کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ فیصلہ آرٹیکل 17 میں شہریوں کو دیے گئے الیکشن لڑنے اور پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے بنیادی حق کو ختم کرتا ہے۔ سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی کا فیصلہ آئین میں تبدیلی کے مترادف ہے، اس لیے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن ایکٹ کا قانون فیلڈ میں ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے، جسے اس کیس میں پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 6-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آئین میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت نہ تو تاحیات ہے اور نہ ہی مستقل۔ اس کی مدت اس وقت تک ہے جب تک عدالتی ڈکلیریشن موجود رہے گی۔ اس لیے سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ قانونی طور پر درست ہے۔ کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کالعدم قرار دے دی۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل تمام سیاستدان الیکشن لڑ سکیں گے۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 6-1 کے تناسب سے فیصلہ سنا دیا۔ کہا نااہلی کے لیے شفاف ٹرائل اور بنیادی انسانی حقوق کے تعین کا بھی کوئی طریقہ کار موجود نہیں۔ سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ لکھا۔ نااہلی کالعدم قرار، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا آرٹیکل 62(1)(f) کا از خود اطلاق نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت عدالتی فیصلے اور نااہلی کی مدت کے تعین کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ عدالتی ڈکلیریشن کتنی دیر تک برقرار رہے گا اس کا بھی تعین نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کو آئین سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا۔ نااہلی کے لیے شفاف ٹرائل اور بنیادی انسانی حقوق کے تعین کا بھی کوئی طریقہ کار موجود نہیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ مذکورہ آرٹیکل کے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا ڈکلیریشن جاری کرنا آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کی یہ تشریح آئین کی مختلف شقوں کی یکساں تشریح کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ فیصلہ آرٹیکل 17 میں شہریوں کو دیے گئے الیکشن لڑنے اور پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے بنیادی حق کو ختم کرتا ہے۔ سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی کا فیصلہ آئین میں تبدیلی کے مترادف ہے، اس لیے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن ایکٹ کا قانون فیلڈ میں ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے، جسے اس کیس میں پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 6-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آئین میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت نہ تو تاحیات ہے اور نہ ہی مستقل۔ اس کی مدت اس وقت تک ہے جب تک عدالتی ڈکلیریشن موجود رہے گی۔ اس لیے سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ قانونی طور پر درست ہے۔